بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کمیل احمد معاویہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ آج 16 جون 2021 ہے اور آج سے ٹھیک 2 سال قبل 16 جون 2019 کو اسلام آباد کے اندر ایک نوجوان صحافی اور طالب علم میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ آج ان کی شہادت کو ٹھیک 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے آج بھی ہمیں انصاف نہیں مل سکا۔ گزشتہ ان 2 سالوں میں مجھے ہر پلیٹ فارم پر، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا نجی محافل و ملاقاتیں ہوں، جو سب سے زیادہ سوال پوچھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ محمد بلال خان کا کیس کہاں تک پہنچا اور اس حوالے سے آپ ابھی تک خاموش کیوں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز کو ڈسکس نہ کرنا، نہ لانے کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان خاموش ہے۔ جہاں تک میری رسائی تھی، جہاں تک میں کچھ کر سکتا تھا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ہر بندے کے پاس گیا ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں تک میری رسائی تھی میں گیا ہوں اور کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر جگہ سے تسلیاں ضرور ملی لیکن انصاف نہیں ملا۔ تسلیاں دیں، اظہار ہمدردی کی، لیکن ہمدردی اور حقیقت میں ہمدردی اور انصاف نہیں مل سکا۔ اور اس میں ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، پاکستان میں آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا۔ خوش قسمتی سے اگر کسی کو انصاف ملا بھی ہے تو وہ ان کی موت کے دہائیوں بعد۔ لوگ مر جاتے ہیں، کیسز عدالت میں پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور 10 سال بعد، 20 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد ان کو پھر انصاف مل رہا ہوتا ہے، کسی کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ پاکستان میں ایک روایت ہے، اس لیے ہمیں اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوا کہ صرف ہمیں ہی کیوں انصاف نہیں ملا۔ جہاں تک قاتلوں کی گرفتاری کی بات ہے تو قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، اور قاتلوں کی گرفتاری سے متعلق جو سوال ہے وہ میں بھی اسلام آباد پولیس سے پوچھتا ہوں اور آپ کو بھی انہی سے پوچھنے کا حق ہے۔ کون سا ایسا مشکل کام تھا جس کی وجہ سے ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے؟ حمزہ شفقت صاحب جو اس وقت BDC اسلام آباد ہیں، ان کے وہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بلال صرف آپ کا بھائی نہیں ہے، بلال میرا بھائی ہے، اور میں بلال کے متعلق انویسٹیگیشن ایسے کروں گا جیسے میں اپنے بھائی کی کرتا ہوں۔ تو ایک کال ابھی تک ٹریس نہ ہونا، یہ کہاں کا مطلب، اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس تھی کہ جو ابھی تک ایک کال بھی ریکارڈ جو ہوئی تھی اس کو ابھی تک ٹریس نہیں کر پائے؟ تو یہ سوال مجھ سے یا ہم سے پوچھنے کا نہیں، اسلام آباد پولیس سے پوچھنے کا۔ بلال کا جرم کیا تھا وہ ابھی تک کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کیا اس کا صرف یہی جرم تھا کہ اس کے چہرے پہ سنت نبوی تھی، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی؟ کیا بلال کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ حافظ قرآن تھا؟ کیا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام کی بھی بات کرتا تھا؟ پاکستان اگر اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر ہر شہری کو حق ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی بقا اور دفاع اسلام پر بھی بات کرے۔ اور 3 چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں، 3 چیزیں جن پر اگر جان چلی بھی جائے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نمبر 1 اسلام، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور دفاع ناموس صحابہ، اور پاکستان کے دفاع، اسلام کے دفاع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تحفظ و ناموس کی خاطر اگر جان چلی جاتی تو اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ملال ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت اور پیارے ملک پاکستان کی محبت 1000 کوششیں کریں تب بھی کوئی ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتے، ایک محال کام ہے۔ صورتحال کو دیکھ لینے کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیس ہے اس کو صرف اللہ کی عدالت میں دائر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی آپ بھاگ دوڑ کریں گے وہ تحصیل حاصل ہے۔ تحصیل حاصل ایک اصطلاح ہے، یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں آپ جتنا بھی کوشش کریں آپ کو ایک مخصوص اس کے علاوہ کچھ آپ کو آگے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے تقریباً وہی معاملہ ہے، اس لیے ہم نے اپنے بھائی کا جو کیس ہے اس کو اللہ کی عدالت میں دائر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ روز حشر انشاءاللہ میں انصاف دیں گے۔ آخر میں اس حوالے سے اور مزید میں آپ سے کیا کہوں گا، کچھ میں کہنا نہیں چاہتا، البتہ جو اپنے نوجوان دوست ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، ان سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرنا۔
لوگ آپ کو تھپکی دیں گے، آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پہ اٹھا لیں گے، لیکن جب آپ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ نبھانے کے لیے کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ صرف زبانی جو جمع خرچ ہوتی ہے اس کی حد تک تو بہت سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ آپ کے لیے بات بھی کریں گے، بولیں گے بھی، لیکن حقیقی طور پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے خصوصی طور پہ جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کا مستقبل سنور جائے۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے، اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ وطن کا وہ محافظ وہ دین کا پاسباں تھا، وطن کا وہ محافظ وہ دین کا پاسباں تھا، قصور اس کا یہ کہ وہ سچا مسلمہ تھا، قصور اس کا یہ کہ وہ سچا مسلمہ تھا۔ بلال ایک سفر، بلال جستجو، بلال ایک سفر، بلال جستجو، رنگ لائے گا بلال کا لہو، رنگ لائے گا بلال کا لہو، رنگ لائے گا بلال کا لہو، رنگ لائے گا بلال کا لہو۔